نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ صدق اللہ العظیم۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بولنے کی اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے رستے پہ چلنے کی توفیق فرمائے اور ہمیں سرکار دو عالم آپ کی اہل بیت اطہار اصحاب رسول اور انعمت علیہم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یہ قول مولا علی مشکل کشا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی گویا ایسے ہی ہے اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی۔ اب یہ بات مختلف انداز میں صوفیاء کے ہاں دیکھی جاتی ہے کہ ہم ظاہری وجود کا جو عبادات ہیں، ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، ساری زندگی زکوٰۃ دیتے رہیں، ساری زندگی حج کرتے رہیں، تو مجھے یہ بتلائیں، سوچیں، ذرا غور کریں، ہم کیا ہمیں اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو گئی؟ میرا قطعی مقصد یہ نہیں ہے بات کرنے کا یا ایسا سوال کرنے کا، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیں۔ شریعت مطہرہ کی اہمیت کو کم کرنے کا نام نہیں ہے، یہ طریقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا نام ہے۔ یہ شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کی اہمیت کو دکھانے کے لیے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے گویا ایسے ہی ہے جیسے اپنے رب کی معرفت حاصل کی۔ اب اس کو آپ نفس کی جو اصل حقیقت ہے، نفس کا جو اصل علم ہے، جب تک صاحبان ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ ویسے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ میں تمہاری جانوں کے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے ہی نہیں۔ وہ جان کون سی ہے؟ وہ جان کون سی ہے؟ ایک تو امر ہے اور دوسری روح، دوسرا نفس، یعنی وہ امر ذات کریم نے جو اللہ انسان کے وجود میں ڈالا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اس روح کو انسان کے قلب میں ڈالا ہے۔ تو صاحبان یہ نفسانی روح ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں، تمہارے پاس ہوں، لیکن تم مجھے دیکھتے ہی نہیں۔ آپ میرے اس اشارے کو سمجھیں کہ اس سیلانی روح کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے جانوں میں ہوں۔ یہ قلب ہے، یہ روح ہے، یہ قلب ہے جس میں نور الہی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ اس روح یہ پکار رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جس بندے نے اپنے اس نفس کو، سلانی روح کو، یہ مقام نفس ہے ناف کے اوپر، اور یہ سلانی روح ہے، یعنی نفس اور سلانی روح، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ سلانی روح ہے جو انسان کے وجود سے نکل کے ناک کے رستے سے خواب دیکھتی ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ میں تمہاری جانوں کے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے ہی نہیں۔ یعنی جس نے، اب ہمیں تو اللہ تو دور، وہ جو امر ہے اس کو تو دور، ہم تو اپنی سلانی روح سے واقف نہیں، ہم تو اپنے نفس سے واقف نہیں۔ جب تک ہم اپنے نفس سے واقف نہ ہوں گے، اور معرفت نفس یہ ہے کہ اپنی پہچان کرنا، اپنا دیکھنا، اقرا کتابی کا، اور اس کتاب کو دیکھنا کہ جس کتاب کو اللہ نے انسان کے وجود میں ڈالا ہوا ہے، یہ انسان کے باطن کی بات ہے، یہ انسان کے نفس کی بات ہے۔ جس بندے نے نفس کی معرفت حاصل کر لی، پتہ لگ گیا کہ نفس کیا چیز ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جس کو ایسے ہی پتہ لگ گیا کہ جس کو نفس کا پتہ چل گیا اس کو رب کا پتہ چل گیا۔ یاد رکھیے گا، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بڑا اعلیٰ ہے، میرا رب بڑا عظمت والا ہے۔ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں، ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں، جب قبر میں جائیں گے تو فرشتوں نے کیا پوچھنا ہے؟ سب سے پہلا سوال صاحبان ملائکہ نے یہ پوچھنا ہے، من ربو کا۔ یہ ہمارے سوال، یہ پہلا سوال ہے، اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیں، جب ملائکہ یہ پوچھیں گے من ربو کا، تو ہم کہیں گے ہم نے 5 وقت نماز پڑھی تھی، ہم نے چاشت پڑھی تھی، ہم نے اشراق پڑھی تھی، ہم نے ابابین پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے بندہ خدا، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو مجھے بتائیں، جس سوال کا جواب آج ہمیں ملے گا
تو پھر ہی ہم قبر کو معاشر والے دن اس کو بتائیں گے نا۔ اگر آج ہمیں اس سوال کا جواب نہ ملا، اس سوال کا جواب تب ملے گا جب ہم معرفت نفس حاصل کریں گے۔ تو کیسے ساری زندگی شریعت مطہرہ پہ چلتے رہیں؟ آپ کو اگر من کان حاذی اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو ادھر اندھا وہ ادھر بھی اندھا، یعنی معاشر والے دن بھی اندھا۔ جس نے ادھر نہ دیکھا، مجھے کیسے بتائیں، کیسے ممکن ہے کہ انسان نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو؟ تو اللہ اس سے اس بات کا تقاضا کرے جو انسان کی پہنچ اور انسان کے طاقت سے باہری بات ہو۔ اللہ نے کہا کہ جس نے دنیا میں میرے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش نہ کی، میں معاشر والے دن اس کو نہیں ملوں گا۔ پھر نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ ملاقات الہی کے لیے، پاکیزگی کے لیے۔ وضو کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں پاک ہونے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں پاک ہونے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں پاک کرنے ہونے کے لیے۔ کس لیے؟ یہ ساری پاکیزگی آخر کرنی کیا ہے؟ یہ ساری پاکیزگی صاحبان اس لیے کرنی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک پاک ہے، اور اس سے ملاقات کے لیے جب تک انسان کے ظاہر اور انسان کے باطن کی پاکیزگی نہ ہوگی تب تک انسان مکمل پاک نہیں ہوگا اور اس سے ملاقات کا اہل نہیں ہوگا۔ صاحبان، ہم اللہ کو، اپنے رب کو دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے عالم ارواح میں اللہ کریم سے وعدہ کیا تھا، رب ذوالجلال سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا، رب کریم نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا قالوا بلا۔ اس وقت دیکھ کے بات کی تھی، سن کے بات کی تھی، کسی ابہام، کسی انجانے میں، کسی خواب میں، کسی حالت میں ہم نے نہیں سنا تھا۔ اللہ نے ہم سے ڈائریکٹ تمام روحوں کو عالم ارواح میں مخاطب کر کے کہا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے، لیکن آج ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے، آج ہمیں یاد نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ چیز یاد ہے ان کو کہتے ہیں انعمت علیہم۔ جب تک انعمت علیہم اور کامل مرشد کی رفاقت نہیں ملے گی تب تک ہم اپنے نفس کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے نفس کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم اپنے نفس کی پاکیزگی کامل مرشد کے ساتھ اس نفس کو صاف کر کے، اس نفس کو پاک کر کے جب دیکھیں گے آئینہ، جب آئینہ دیکھیں گے تو یہ وہی روح ہے جس روح کو اللہ نے عالم ارواح میں خلق کیا تھا۔ جب روحوں نے روحوں کو دیکھا، جب تمام روحوں نے اللہ کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، تو ان روحوں نے وہی مشاہدہ کیا، وہی دیکھا جو ان کا رب تھا۔ اب جس بندے نے اس دنیا میں اس کی معرفت حاصل کر لی، ہم نے جو نور دیکھا تھا، صاحبان یہ بڑی باریک بات کر رہا ہوں، اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ جو نور، جو جلوہ ہم نے عالم ارواح میں دیکھا تھا، اسی جلوے، اسی نور کو اللہ نے ہمارے وجود میں داخل کیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کی صورت میں، اور وہی ہمارا رب ہے۔ جس نے اس کو دیکھا، اس نے گویا رب کو دیکھا، اور جس نے اس کو دیکھا، اس رب کو دیکھا، وہ وہی ہے، وہ اسی نور سے ہے۔ عالم ارواح میں ہم یہ ظاہری وجود سے نہیں تھے، عالم ارواح میں ہم نورانی وجود میں تھے، جو اسی ذات کی ذاتی ربوبیت کی جو صفت تھی، اس صفت میں سے وہی صفت تھی جس کو ہم نے عالم ارواح میں دیکھا تھا۔ جو دنیا میں ہم نے جس کو دیکھ لیا، اگر دنیا میں ہم نے اس کو دیکھ لیا تو پھر ایسے ہی ہے، اسی نور کو دیکھا۔ وہ جو نور ہم نے آخرت میں دیکھا تھا، عالم ارواح میں دیکھا تھا، اسی نور کا ہم نے مشاہدہ کیا، اسی نور کا ہم نے جلوہ کیا، اور جو ادھر دیکھ لیا تو وہ ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ او کعبہ کار خلیل دا، اے کعبہ ذوالجلال، اتھے وڑنا دیوی غیر نو امتا کڈن ہوئی محال۔ یہ وہ کعبہ ذوالجلال ہے جس میں ذات خداوند موجود ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے اس نے تو اس کو دیکھنا ہے، اس روح نے تو اس کو دیکھنا ہے۔ جب اس روح نے اس کا مشاہدہ کر لیا تو مقصد زندگی حاصل ہو گیا، پہچان حاصل ہو گئی۔ اصل میں یہ نور بھی وہی نور ہے جو یہ انسان کے قلب میں موجود ہے، یہ اسی کی جنس ہے، یہ اسی کی وہ ذات ہے جو وہ اسی ذات سے نکلی ہے، اسی نور سے بنی ہے۔ تو اسی نور کو جب دیکھتا ہے، یہ تب نظر آتا ہے، اس کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب انسان کا ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کے وجود کو دیکھتا ہے، اپنے وجود میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ابلیس ہمارے وجود میں داخل ہو جاتا ہے، ابلیس ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب تک ہم اپنے نفس کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں لیتے تب تک ہم ابلیس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم اپنے نفس کو دیکھنے کی قوت لیں گے، اور کس سے لیں گے؟ مرشد کامل سے، اور مرشد کامل ہی یہ وہ
طاقت ہے جو انسان کو اپنے اندر جانے کا رستہ عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت میں اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرشد کا عمل کی سے یہ سیکھنے کی اور اس کی جوتیوں میں بیٹھ کے ہمیں طریقت کے کچھ چند لفظ آ جائیں اور ہمارے وجود کی اصلاح ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔